بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے ہمارا ابھی مارننگ شو میں، اور اس میں خاص طور پہ بچوں میں آج کل جو وائرل انفیکشن پھیلے ہوئے ہیں ان پہ بات کریں گے، اور اسپیشلی جو چکن پاکس ہیں جس کو کہ پنجابی میں کاکڑا بھی کہتے ہیں۔ یہ جو لاکڑا کاکڑا ہے یہ بچوں کو کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات، اور اگر بچوں کو ہو جاتا ہے تو کیا احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے، بچوں کو خوراک کیسی دینی ہے، کیا پرہیز اور میڈیکیشن بچوں کی کیسے کرنی ہے، حکمت کی دنیا میں اس کا کیا علاج ہے، تاکہ گھر میں ہم ہربل ایسی میڈیکیشن کریں، ایسے کوئی آزمودہ نسخے آزمائیں جس سے بچوں کو ریلیف مل سکے۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ آج اپنے مارننگ شو میں ہم نے انوائٹ کیا ہے ممتاز و مایہ ناز ماہر طب یونانی و نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حکیم مدثر احمد بصرہ صاحب آج ہمارے ساتھ مارننگ شو میں۔ بصرہ صاحب ویلکم کرتے ہیں۔ الحمدللہ، شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر بتائیے گا، یہ لاکڑا کاکڑا چکن پاکس یہ بچوں میں ایون اتنا یہ خطرناک وائرل انفیکشن ہے، کہتے ہیں ایک بچے کو ہو تو دوسرے بچے کے سامنے نام بھی نہیں لینا چاہیے، نام لینے سے بھی ہو جاتا ہے، مطلب یہ بڑے کہتے تھے، اور اس وجہ سے کہ صرف خوف ڈرانے کے لیے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل یہ انفیکشن بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ خسرہ اور چکن پاکس میں فرق ہے تھوڑا سا، اچھا یہ ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا، خسرہ میں کیا ہوتا ہے کہ سرخ رنگ کے دانے نکلتے ہیں پورے وجود کے اندر، وہ ہلکا سا پیپ ان کے اندر ہوتی ہے اور شدید قسم کا بخار ہو جاتا ہے، نزلہ زکام لگ جاتا ہے۔ تو جو چکن پاکس ہوتا ہے اس میں پانی والے دانے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ خارش شدت اختیار کر جاتی ہے، خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے، جی بڑکوں بھی نکلتے ہیں، لیکن عموماً یہ جو زیادہ تعداد یا زیادہ اکثریت میں جو متاثر ہوتے ہیں وہ بچے متاثر ہوتے ہیں۔ ان سے 6 ماہ سے لے کے 10 سال تک زیادہ تعداد ہوتی ہے جو اس چیز مرض کا متاثر ہونا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر امیون سسٹم کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ مرض ان کو لاحق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا جو موسم ہے عمومی طور پہ جو دیکھا گیا ہے، بہار کا موسم، یعنی جب سردی اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، فروری مارچ اپریل کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ویدر بھی چینج ہو رہا جی جی بالکل، ویدر جب چینج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا جو اندر سے خون کی جو حرارت ہے، جب اس کے اندر بہت زیادہ حدت آ جاتی ہے اور آپ کے خون کے اندر فاسد مادے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ خسرے کی شکل میں، آکڑا لاکڑے کی شکل میں آپ کی باڈی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جدید طب کیا کہتی ہے اور قدیم طب میں اس میں کیا ہے؟ قدیم طب یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر خون کی حرارت اور فاسد مادے کا اخراج ہے، فاسد مادوں کا جمع ہونا ہے اور اس کا اخراج بہت ضروری ہے۔ لیکن جدید طب کہتی ہے کہ یہ ایک وائرس ہے، اس کو سمجھ کے اس کی ویکسینیشن کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو قدیم طب والا علاج ہے وہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ پوری طرح یہ دانے نہ نکلیں، باڈی کے اندر رہ جائیں، تو خدا نخواستہ اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہے، یہ بہت زیادہ شدید۔ اچھا، پہلی جو ہوتی ہے نا، ہم اس میں ذرا پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے ایسی کوئی معاملہ، لیکن اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ جب احتیاط نہیں کریں گے تو یہ ظاہر ڈیفینیٹلی یہ بگڑے گا اور اس کے اثرات بھی آئیں گے اور یہ خطرناک شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ احتیاط سب سے ضروری ہے کہ ایسے بچے کو کوشش کریں باقی گھر کے افراد سے علیحدہ رکھیں، صاف ستھرا کمرہ اس کو دیں، اور ہلکی سی اس میں وینٹیلیشن ضرور ہونی چاہیے کہ ہوا کا گزر ضرور ہونا چاہیے، اور روشنی سے اس کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو بچائیں۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی سے بہت زیادہ حرارت، آنکھوں کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے اور جسم تپنا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ قدیم طب کہتی ہے کہ اس کو پوری طرح نکلنا چاہیے، نکل جائے گا تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ ایسی کہ 3-4 قسم جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کی بھوک، یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، بخار شدید ہونا شروع ہو جاتا ہے، گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین جو چیزیں ہیں کہ آپ اس کو شہد کے اندر، گرم پانی کے اندر شہد ملا کے اس کو دیں ڈیلی۔ دوسرا، اس کو نرم غذا دیں، کھچڑی دیں، دلیا دیں، انڈا دیں، تاکہ اس کے جو کم ویکنس ہو رہی ہے باڈی کے اندر وہ بہتر ہو۔ اچھا، بخار کی بہت زیادہ شدت ہے تو طب کے اندر اس کا بڑا بہترین علاج ہے، آپ اناب لے لیں 5 سے 7 عدد،
اور 2 کپ پانی لے لیں اور اس کا جوشادہ بنا کے جب 1 کپ رہ جائے اس کو دن میں 1 سے 2 دفعہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے جسم کی جو حرارت ہے جو حدت ہے اللہ کے فضل سے وہ کم ہوگی اور بخار کی کیفیت بھی بہتر ہو جائے گی. اچھا اس کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ شدت آ رہی ہے اس کی کھانسی گلا بخار بہتر نہیں ہو رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے معالج سے, لیکن پھر بھی میں یہ ریکویسٹ کروں کہ اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں, اس کو نکلنے دیں. 7 دن اس کا عمل ہے, 7ویں دن اللہ کے فضل سے اس کی ریکوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ احتیاط کرے گا, اگر یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں تو اللہ کے فضل پانی سے بھی کہتے ہیں دور رکھنا چاہیے. جی بالکل پانی سے بھی دور رکھنا چاہیے, بالکل. لیکن پانی پلانا ضرور ہے, اس کو پانی کی کمی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو, پانی اس کو ضرور پینا چاہیے. پانی اس کو ضرور دیں, اس کی غذا کا, اس کے کمرے کا, اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تو اللہ کے فضل سے 7ویں دن اس کی واپسی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بچے کیوں اتنی جلدی, بچوں کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, اس وجہ سے ان پہ زیادہ جلدی اٹیک کرتا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم سردیوں سے, میں نے کہا کہ جب اس کا موسم اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بخار کا, ہم سردیوں کے اندر بہت زیادہ گرم اشیاء وغیرہ یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو جب اس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر حرارت, حدت, خون کے اندر گرمی, اور جب یہ گرمی خارج نہیں ہوتی ہماری باڈی سے تو پھر خون کے اندر یہ فاسد مادے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور سب سے زیادہ اس کی جو پکڑ میں آتے ہیں وہ بچے آتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. ویک ہونے کی وجہ سے وہ جلدی اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا ہونا کیا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہی چیز کہ جب موسم خاص طور پہ چینج ہو رہا ہو تو اس وقت خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ خاص طور پہ پانی, اچھا موسم بدلا نہیں ہے, ہم فوراً سلیو لیس کپڑے, دوسرا ہم نے ٹھنڈا پانی, تیسرا آئس کریم, کولڈ ڈرنکس کا ہم کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر گلا خراب, ہمارے خون کا جو حرارت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے مزاج بدل جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سب سے زیادہ جو متاثر بڑے تو ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے, وہ تو اس کا دفاع کر لیتے ہیں, لیکن بچے اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں, ان کو زیادہ جلدی ٹارگٹ کرتا ہے. اچھا اس کے سمٹمز کیا ہوتی ہیں, ابتدائی علامات تو ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ وائرس ہے آپ کو؟ جی اس میں سب سے پہلے ہلکا بخار شروع ہوگا, اچھا گلا خراب ہوگا, پھر آہستہ آہستہ دانے چھوٹے چھوٹے نکلنے شروع ہو جائیں گے. ابتدا میں 2-3 دن میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی اصل وضاحت جو ہے کم سے کم 5 دن لگتے ہیں اس کو سامنے بالکل جب آتی ہے وہ صورتحال آتی ہے, لیکن کسی کی ابتدا جو ہے وہ بخار سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے گلے سے شروع ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی جو حکماء کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی آپ کا معدہ ہے, کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ناقص غذا, بد ہضمی اور قبض کی وجہ سے آپ کا معدہ فاسد مادے بنانے شروع کر دیتا ہے. جب وہ آپ کے خون میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. اور اس کی بنیاد ہماری, اس کی سب سے جو بڑی وجہ فاسٹ فوڈ ہے ہمارا, کولڈ ڈرنکس ہیں, آئس کریمز ہیں, بازاری کھانے ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں. تو اس چیز میں خدارہ جب خاص طور پہ موسم چینج ہو رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے, تھوڑا سا ہاتھ کو کھینچ لیں تاکہ آپ ان مسائل سے بچ سکیں. اچھا جن بچوں کو کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے ان بچوں کو کس طرح کی خوراک دینی چاہیے, کیا کیا جانا چاہیے؟ بالکل ایک تو کوشش کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خوراک لازمی دیں. جب تک آپ نہیں دیں گی ان کی قبض کا ایشو ٹھیک نہیں ہوگا, پائے جتنی مرضی آپ دوائیں دیں. پیٹ میں بھی ان کے ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے, کھانا کھانے کے لیے دو, یہ کھانے کا ٹائم ہے تو ہمیں بھوک نہیں ہے, ہمارا دل نہیں کر رہا ہے, جی ایسے ہی کھانا بھی نہیں کھاتے, بالکل ایسے ہی. خاص طور پہ ان کو قیمہ اتنا گلا ہو کہ وہ منہ میں جاتے ہی سمجھ لو گل جائے. دوسرا اس کو سبزیاں, بیف کا کہہ رہے ہیں ہے نا, بیف ہو کوئی بھی ہو لیکن اس کو قیمے کی شکل میں ضرور دیں. دوسرا پھل اس کو ضرور دیں. تیسرا اس کو زبردستی 2-4 جب نوالے دینا شروع کر دیں گے, دیکھیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور خاص طور پہ جو بچے 6 ماہ سے لے کے 4-5 سال تک ہوتے ہیں تو ان کو بعض کا تو عموماً یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کہ ہم بہت زیادہ اس کو اینٹی بائیوٹک دے رہے ہوتے ہیں.
मुख्तलिफ मौसम की वजह से हम उस चीज़ का बीमारी का ख़त्म होने का तो इंतज़ार बस स्टार्ट हुई है तो फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू कर दी, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर का बॉडी का जो निज़ाम है इंतहाई ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। आप इसके लिए कस्टर ऑयल बड़ी अच्छी चीज़ है, उसकी पेट के ऊपर उसकी मालिश करें, नाक पे लगाएं और रात को उसको आधी चमची देनी शुरू कर दें। जी बिल्कुल, बड़ी बेहतरीन। इसके साथ अगर मज़ीद ये मामलात हैं तो बादाम रोगन इतनी अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि वालिदैन को ज़रूर करें, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करें सर से लेके पाँव तक, अगर आप उनको सेहतमंद रखना चाहते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, आपकी सोचें, क्योंकि जब आप मालिश करेंगे तो दिमाग के अंदर खुश्की जो वो भी दूर होगी, बॉडी की पट्टे नरम होंगे, और जब पट्टे नरम होंगे तो अंदर तरी जाएगी और 100% आप इन चीज़ों से बच। अच्छा, हम करते क्या हैं, बाजारी दूध, डिब्बे का दूध, कुछ एंटीबायोटिक दे दे के उसकी मज़ीद अंदर ड्राइनेस होती जाती है। तो इवन कि यकीन करें, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जब उनको पोटी आ रही होती है तो वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा खौफ। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप उनको ये कस्टर ऑयल और बादाम रोगन मिला के देना शुरू कर दें तो अल्लाह के फल से जी पीने के लिए आधा चमचा कस्टर ऑयल और आधी चमची बादाम रोगन मिक्स करके उसको पिलाएं जी, एक टाइम सिर्फ, एक टाइम रात को दें। लेकिन इसके साथ उसकी गिज़ा पे जोर दूर दें, मसलन उसको कीमा दें, फल दें, रोटी को हल्का सा मक्खन लगा के उसको चूरी की शक्ल में बना के दें, देसी घी दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, बड़ी अच्छी चीज़ है। जब चीज़ देंगे तो अल्लाह के फज़ल से आप मुस्तकिल तौर पे आप बच्चे की हेल्थ के हवाले से भी, जिस्मानी निज़ाम के हवाले से और उसकी ग्रोथ के हवाले से, जब ये निज़ाम ख़राब होता है तो बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो तवज्जो हम नहीं देते तो मुस्तकिल तौर पे बच्चे मैदे का, कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं और आने वाले वक्त में बेशुमार बीमारी में मुब्तला। अच्छा, कुछ बच्चे नेल्स बहुत खाते हैं जी, ऐसे है ना, क्यों बच्चे नेल्स खाते हैं? ये बाज़ जो देखने में चीज़ें आई हैं, ये बाज़ आदतन भी होती है ये चीज़, लेकिन बाज़ समझ लें कि ये भी एक बीमारी है जो मैदे की ही वजह से ये बच्चे खाते हैं तो उनको लज्जत मिलती है खाने से। बाज़ बच्चों को मट्टी खाने से बड़ी है, यानी कि वो खरोच के खा रहे होते हैं, ये बाज़ का वो चीज़ें पकड़ कर खा रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे ये भी एक माइंड सेट है आपकी। जब आप कुछ बच्चे चॉक्स खा रहे होते हैं, जी चॉक्स भी खा रहे होते हैं, बैग में से चॉक्स निकल आते हैं जी, ऐसे ही है, पता लगता है स्कूल से उठा के ले। बिल्कुल है, ये सिर्फ हमारे माओ की तवज्जो ना देने की वजह से होता है कि जब हम खुराक पे बाकी चीज़ों पे जोर नहीं देंगे, बाकी पर ध्यान नहीं देंगे, उसको लंच हेल्दी नहीं देंगे तो ज़ाहिर है फिर हमारे बच्चे ऐसी चीज़ों का ही शिकार होंगे कि वो इन चीज़ों से लज्जत फील करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है तो वो बड़ा मज़ा लेके ये चीज़ें खा रहे होते हैं। विटामिन की कमी होती है या कैल्शियम की कमी, जी विटामिन डी की, ये समझते हैं ना कि हम दूध जो है ना, मैं अर्ज़ की डिब्बे का दूध है, हमने कभी भैंस का दूध या गाय का दूध देना तो पसंद ही नहीं ना किया, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बना देते शहरों में कोशिश करें तो चलो मैं समझता हूँ इससे बेहतर यह है कि आप उसको घर में जो है वो देना शुरू कर दें। ये देखें ना, फल तो दे सकते हैं, आप कीमा दे सकते हैं, आप जो सब्जियां हैं वो उसको गिला के अच्छी तरह वो दें, गाजर का जूस दें जो आजकल मौसम आया हुआ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, केला दें। अच्छा, जो ख़ास तौर पे देखें ना, मौसम चेंज हो रहा है, मैं समझता हूँ कि हर घर में हर फर्द को ये चीज़ ज़रूर करनी, गर्मा, खरबूजा और तरबूज, ये पानी वाले फल उसको दें जिसमें पानी है। और जैसे मौसम चेंज होता है तो आपकी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कोशिश करें उसको हल्का सा नमक लगा के देखें, दिन में एक दफ़ा घर के अफराद इसको खा के देखें, मैं समझता हूँ कि उसको मैदे के हवाले से किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा जी, ये काकड़ा लाकड़ा जो है ये अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं हो, लेकिन आपने कहा कि उसको कम्प्लीटली बच्चे को बच्चा है, बड़ा है, वो सारे दाने आप निकलने दें, फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स पे ना आ जाए, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी खुराक पे ध्यान दें, उसको खिचड़ी दें, यखनी दें, और उसको सूप नरम ग़िज़ा दें, और उसको शहद वाला पानी दें, उसको गले का मसला है तो उसको अदरक का कहवा बना के दें, उसको तुलसी के पत्ते आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको कीमा दें कि उसका इम्यून सिस्टम, क्यों वीकनेस भी बहुत ज़्यादा, इतनी वीकनेस होती है कि बाज़ का तो बच्चे पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, तो इस ग़िज़ा पे ज़्यादा जोर दें। दूसरा, उसके कमरे का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रखें,
وینٹیلیشن رکھیں, کیا روشنی کم رکھیں. کسی علاقے کی جو ہے اس وجہ سے بھی بچے کو ہو سکتا مطلب کہ گندگی اور جرمز کی وجہ جی سے بھی بالکل 100% ہی ہوتا ہے. یہ پہلی چیز ہے, یہ متعدی بیماری ہے, ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اب میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہی میں نے کہا ہے کہ گھر والوں سے علیحدہ رکھیں. اچھا خاص طور پہ ہم کیا کہتے ہیں اس کے کپڑے وغیرہ بھی ہیں اس کو بھی علیحدہ رکھیں, اس کو علیحدہ دھوئیں, لیکن خاص طور پہ جو سرف ہے نا ہمارا اس سے ذرا بچا کے رکھیں. سرف کے اندر بھی خاص قسم کے کیمیکل آپ کے پایا جاتا ہے کہ جو آپ کی مسلسل جلد کی امراض کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جدید طب کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں کہ جو مستقل ہم خاص طور پہ یہ ڈٹرجن ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کے کپڑے جب دھلتے ہیں تو اس کے اندر رہ جاتے ہیں, مکمل طور پہ نہیں نکلتے. اس کو مکمل طور پہ ہم واش نہیں کر پاتے بار بار پانی کے دھونے کے باوجود. جب پہ ہم پہنتے ہیں تو ہم مسلسل جب سنبل سے گزرتے ہیں تو ہم جلدی امراض کا شکار ہو. آپ دیکھ رہی ہیں کہ دن بدن جلدی امراض کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ آپ کا صرف ہے. ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر جنہیں اختیار کر کے ہم اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں, اس وائرس سے خود بھی بچ سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو میں سب کو کرنی چاہیے کیونکہ وائرل ہے آج کل, وائرس اس کا ویسے ہی پھیلا ہوا ہے. بالکل 100%. پہلے تو باسی چیزوں سے پرہیز کریں. مثلا خاص طور پہ آپ باہر سے کوئی پھل لے کے آ رہے ہیں, کوئی سبزی لے کے آئیں, اس کو گھر میں لا کے اچھی طرح دھوئیں, دھونے کے بعد اس کا استعمال کریں. نمبر 2, اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں خاص طور پہ اس موسم میں تو کم سے کم اور کچھ نہ کہ تو اپنے ہاتھ اور منہ دوں کو اچھی طرح ضرور دھوئیں. بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ گھر میں انٹر ہوتے ساتھ اپنے ہاتھ پیر ضرور دھوئیں. یہ بہت بڑی چیز ہے جو جس پر ہم عمل نہیں کرتے. اگر ہم ذرا سا عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہم ان چیزوں سے بچ. تیسری چیز ہے اس کی غذا. آپ غذا فاسٹ فوڈ سے, کولڈ آئس کریم سے, ٹھنڈی چیزوں سے, زیادہ میٹھے والی چیزوں سے پرہیز کریں. چوتھی چیز جو ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہے, خاص طور پہ ایسی جو بیماری جس بندے کو لگی ہوئی ہے اس سے بچیں, تو اللہ کے فضل سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور بچے بھی ہمارے صحت مند رہ سکتے ہیں. کوئی نسخہ بھی میں چاہتی ہوں آپ بتا دیں. جی نسخہ سب سے جو بہترین اس میں ہوتا ہے کہ بخار کاکڑا لاکڑا کا, یہ چکن پاکس کا. جی چکن پاکس. میں سمجھتا ہوں ایسے بچے کو یہ 4 چیزیں پہلے جو میں نے بتایا, جب نکل آیا ہے تو اس کو یخنی دیں, کھچڑی دیں, دلیا دیں, انڈا دیں, تاکہ وہ پوری طرح آپ کے شہد والا پانی دیں, آپ کی باڈی سے پوری طرح وہ نکل جائے. حکیم اجمل خان صاحب کا قول ہے کہ یہ سمجھ لیں آپ کے باڈی کی صفائی ہے. شفا قدرت نے دینی ہے لیکن حکیم مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ دوسرا جو عمل ہوتا ہے بخار ہوتا ہے. بخار کے اندر آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگنا, نہیں دینی. آپ نے صرف یہ اناب کا 5 دانے اور 2 کپ پانی لینا ہے اور اس کا کعوہ بنا کے انشاءاللہ پلائیں تو بخار فوری طور پہ بہتر ہوگا اور اس کے جسم کے اندر جو حدت ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تیسری چیز, گلا خراب ہے, گلے کی خرابی کے لیے صرف ادرک کا کعوہ بنا کے دیں, اس میں چند پتے تلسی کے ڈال دیں اور اس کو شہد ملا کے صبح و شام دیں. اللہ کے فضل سے اس کا گلا, نزلہ, زکام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا بغیر کسی دوائی کے. یہ چند چیزوں پر عمل کر لیں تو اللہ کے فضل سے 7ویں دن اس کی واپسی شروع ہو جائے گی اور ریکوری آنی شروع ہو جائے گی. اچھا آج کل وہ بچوں میں ممس کا بھی بڑا, وہ بھی وائرل ہی ہے نا, کان پڑے کہتے ہیں جس کو پنجابی میں, تو یہ بھی وائرل ہوتا ہے؟ جی نہیں, وائرل نہیں ہوتا. یہ بنیادی طور پہ ایک انفیکشن ہے. آپ کے گلے کی انفیکشن کہہ لیں, آپ کے کان کی انفیکشن کہہ لیں, اس کی وجہ سے, جی کان کی انفیکشن کی وجہ سے بھی, جی گلے کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کوئی وائرل چیز نہیں ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر غدود یعنی بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ کان کے پیچھے, وہ پھر اس کی وجہ سے بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بنیادی وجہ اور بنیادی سبب آپ کے گلے اور کان کی انفیکشن ہے جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ کوئی وائرل انفیکشن نہیں ہے, یہ سمجھ لیں کسی چیز کا بگاڑ ہے, انفیکشن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. کانوں میں یا گلے میں بچے کے کوئی پرابلم ہے تو اس کو بالکل پہلے ان کو ٹھیک کریں, پھر اللہ کے فضل وہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے. ہاں, اور اب آج کل کے بچے جو ہیں ان کو ڈانٹ کے ٹوتھ برش کروانا پڑتا ہے. جی ایسے ہی. اور ٹوتھ برش میں بھی آپ کو پتہ ہے ٹوتھ پیسٹ ہمارے یہاں جو مارکیٹس میں ملتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں بچے. سم ٹائمز فیل آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, کیا کیمیکل ہی ہے نا یہ بھی, کہ آپ کا بچہ ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے وہ کیمیکل ہے وہ یوز کر رہا ہے. مسواک کا تو آج کل کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہے. جی بالکل ایسے دیکھیں نا کہ میں کہیں پہ پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محاذ پہ صرف مسواک کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی کہ انہوں نے جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو جو میں نے کتاب کے اندر واقعہ پڑھا ہے کہ ظاہر نماز کا ٹائم تھا, سارے جو صحابہ کرام تھے وہ مسواک کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار آج تو ہماری خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ تو دانت تیز کر رہے ہیں.
تو وہ انہوں نے ہمیں کچے کھا جانا ہے، تو اس وجہ سے ہی وہ بھاگ گئے اور اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی سنت ہے، لیکن اب میں نہیں کہہ رہا، جدید طب کہہ رہی ہے کہ جو آپ کی پیسٹ ہے وہ آپ کے منہ کے کینسر کا سب سے بڑا سبب بن رہی ہے۔ اس کے اندر جو کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں، اگر بہت مجبوری ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا اس کی بھی ایک بتا دیتا ہوں کہ مختلف جب آپ پیسٹ لیں گے تو اس کے اینڈ پہ جا کے نا آپ دیکھیں گا کہ نشان بنے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر بلیک ہے، ریڈ ہے، تو ایک کے اوپر گرین ہے۔ گرین بھی ہے۔ گرین کا مطلب ہے کہ اس کے کیمیکل ضرور ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے پیسٹ ہی استعمال کرنی ہے تو کم سے کم وہ پیسٹ استعمال کریں، بلیک اور ریڈ والی استعمال نہ کریں۔ جو ریڈ ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ ہیں، جو بلیک ہے اسے کم ہے، لیکن جو تیسری گرین ہے اس پہ باقاعدہ نشان لگا ہوا ہے وہ اس کو کم ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں بڑا آرام سے بڑا کر کے آپ تھوڑی سی ہلدی لیں، ایک چٹکی نمک لیں اور تھوڑا سا سرسوں کا ڈال کے آپ یقین کریں کہ آپ کے منہ کا گند جو جتنی گلاسیں ہیں، سوزش ہے، انفیکشن ہے، اللہ کے فضل سے 2 دن استعمال کر کے دیکھیں یہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ آپ یہ کر لیں تو اللہ کے فضل سے آپ منہ کی بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرا، مسواک اگر کر لیں تو یہ تو بہت بڑی سنت ہے۔ سرسوں کا تیل، ہلدی اور نمک، ایک چٹکی نمک، 2 چٹکی ہلدی اور تھوڑا سے 1 سے 2 ڈراپس آپ سرسوں کی تلی میں ڈال لیں، یہ بہترین منجل ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے آپ کے منہ کے اندر جتنے بیکٹیریا، جتنے وائرس ہیں، آپ ایک دن کر کے دیکھیں رات کو، صبح آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ اللہ یہ میں پیسٹ اتنے عرصے سے کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہوا ہے، اور یہ کیا تو اس سے اور یہ سب نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کاکڑا لاکڑا میں بچے کو آپ نے کہا کہ پانی پینے کے لیے اس کا پراپر آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کا انٹیک کم نہیں ہونا چاہیے پانی کا، لیکن اس کو شاور آپ نے کتنے دن نہیں دینا ہے بچے کو؟ آپ شاور 2-3 دن کے بعد آپ دے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ پانی والے چھالے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہوتے ہیں، لیکن 3 چیز ہوتی ہے۔ ہم نے ہوتا کیا ہے نا، ہم ان دانوں کو دبانا چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا، وہ بہت خطرناک، خارش نہیں، وہ پھیلنی چاہیے، ایچنگ ہوتی ہے۔ ایسے پیشنٹس کو بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے، کیا کریں؟ وہ ایچنگ سے بچاؤ کے لیے کچھ بتائیں۔ بالکل کوشش کریں اپنے آپ کو پسینہ نہ آنے دیں، آپ ہوادار در کمرے میں، لیکن پھر ایسے پیشنٹ کو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈ میں نہیں رکھنا آپ نے، روم کولر کے آگے نہیں رکھنا، ایئر کولر کے آگے یا اے سی کے آگے، صرف پنکھے کے آگے، جہاں بھی کم سے کم آپ کی باڈی ڈرائی رہے، پسینہ نہ آئے۔ جب پسینہ آئے گا تو ایچنگ ہوگی، خارش ہوگی، وہ مجبور ہوگا۔ وہ جب چھلیں گے نا، ہوتا کیا ہے، وہ جتنی جگہ پہ پھیلتے جائیں گے وہ پھیلتا جائے گا۔ جب ایک جگہ پہ دانہ ہے تو آپ جو اس کو خارج کرنے پانی نکلے گا وہ پھیلے گا، وہ اور جہاں بھی پھیلے گا وہ دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے، وہ زیادہ تکلید عمل ہو جائے گا۔ دوسری چیز میں نے کہا ہے کہ اس کو روکنا نہیں، کسی صورت میں روکنا نہیں، اس کو نکلنے دینا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ جو احتیاطیں میں نے بتائی ہیں، جو غذا میں نے آپ کو بتائی ہے، اس پر عمل کریں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ نے کہا نرم اور گرم غذا، جو تاثیر میں گرم، وہ غذا جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت بہتری آئے گی اس کی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حکیم مدثر احمد بصرہ صاحب، آپ کے آنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا ہے۔